بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اورینٹل پبلک اسکول نے آپ کی سہولت کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھنے کے قابل ہوں گے اور آپ کا قیمتی وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ میں آپ کی اردو کی استانی ہوں اور آج سے آپ کو اردو کا گلدستہ کے سلسلے کی دوسری کی کتاب گیندا پڑھانا شروع کروں گی۔ یہ ایڈیشن دوسری جماعت کے طلباء اور طلبات کے لیے ہے، تو چلیں ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں بچے میرے ساتھ نکالیں صفحہ نمبر 1۔ صفحہ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے حمد۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے حمد۔ آج ہم پڑھیں گے حمد۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حمد۔ اب دھیان سے سنیں اور غور سے دیکھیں اور ایک ایک لفظ پہ انگلی رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا قرآن۔ نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا قرآن۔ بنایا ہر انسان، سکھایا پھر بیان۔ بنایا ہر انسان، سکھایا پھر بیان۔ دریا سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ عالی شان۔ دریا سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ عالی شان۔ بچھائی اسی نے زمین، اٹھایا اونچا آسمان۔ بچھائی اسی نے زمین، اٹھایا اونچا آسمان۔ ہو خوبیاں کیا کیا بیان، ہو خوبیاں کیا کیا بیان۔ وہ ہے میرا خدا مہربان، وہ ہے میرا خدا مہربان۔ چلے بچے اب اس حمد کی وضاحت کرتی ہوں میں، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا قرآن۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام رحمان ہے۔ ان میں سے ایک نام کون سا ہے؟ رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب ہے مہربان اور رحم کرنے والا۔ نازل کیا قرآن، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ بنایا ہر انسان، سکھایا پھر بیان۔ بیان کہتے ہیں بات کرنے کو، تذکرہ یا بات کرنا۔ اس دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا، پھر اسے بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دریا سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ عالی شان۔ دریا سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ عالی شان۔ شاعر کہتا ہے اللہ نے ہم انسانوں کے لیے زمین پر دریا، سمندر، صحرا اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے۔ بچھائی اسی نے زمین، اٹھایا اونچا آسمان۔ اس چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے زمین بنائی اور اونچا آسمان بنایا۔ ہوں خوبیاں کیا کیا بیان، ہوں خوبیاں کیا کیا بیان۔ وہ ہے میرا خدا مہربان۔ اس آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا اور کون کون سی خوبیاں بیان کروں، کیونکہ میرا خدا بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بچے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے خود بھی اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے بچے اب دیکھیں میرے ساتھ تختہ تحریر کی طرف۔ تختہ تحریر پر میں نے کچھ معاون الفاظ
اور مشکل الفاظ اور اس کے معنی لکھے ہیں۔ معاون الفاظ، اب معاون الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ معاون الفاظ وہ الفاظ ہیں جو جملے کو ترتیب دیتے ہیں۔ معاون الفاظ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو جملے کو ترتیب دیتے ہیں اور جس سے جملہ مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ معاون الفاظ کون سے ہیں؟ وہ، ہے، اس، ہر، کا۔ وہ، میرے ساتھ دہراتے جائیں، ہے، اس، ہر، کا۔ تو یہ ہمارے پاس کون سے الفاظ تھے؟ یہ ہمارے پاس معاون الفاظ تھے۔ اب مشکل الفاظ دیکھیں، مشکل الفاظ کی طرف دیکھیں۔ ہم، نازل، بیان، عالیشان، بیابان۔ ہم، نازل، بیان، عالیشان، بیابان۔ یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ ہیں۔ اب ان کے معنی کیا ہیں؟ ہم کے معنی ہے اللہ کی تعریف۔ ہم کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعریف۔ نازل، اتارنا، نازل، اتارنا۔ بیان، بات، بیان کے کیا معنی ہے؟ بات۔ عالیشان، اونچی شان والے، عالیشان کے کیا معنی ہے؟ اونچی شان والے۔ بیابان، ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو۔ بیابان کے کیا معنی ہے؟ ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو۔ تو یہ ہمارے پاس سے مشکل الفاظ اور اس کے معنی۔ تو بچوں، آج ہم نے ہم کی پڑھائی کی، جس میں شاعر نے اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی بڑائی کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ نے ہم سب کے لیے دریا، سمندر، اونچے اونچے پہاڑ بنائے۔ شاعر کہتا ہے اللہ ہم سب پر بہت مہربان ہے، اسی لیے اس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے چلتے میں آپ کو گھر کا کام دیتی چلوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے آپ نے ہم کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کی پڑھائی کرنی ہے، ساتھ مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں، اور مشکل الفاظ کے معنی لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔